السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 28 اور 29 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ رکوعات میں اللہ رب العزت نے غزوہ احزاب کے عنوان سے حزب اللہ، سچی جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر مشتمل ہے، اور دوسری طرف حزب الشیاطین، شیطانوں کی جماعتیں جو احزاب کی شکل میں، ایک اتحاد کی شکل میں جمع ہوئیں اور پھر ان کا مقابلہ ہوا اور اللہ رب العزت کی مدد آئی۔ اس کی تمام تر تفصیلات ارشاد فرمائیں، رہنمائی ارشاد فرمائی، اور پھر اس میں جو شیطانی جماعتیں ہیں وہ اتحاد ہے، اتحادی بلاک ہے، اس میں جو کردار بنو قریظہ یہود کا تھا، اسی طریقے سے منافقین کا تھا، وہ بھی نمایاں فرمایا۔ جب غزوہ احزاب سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ، یعنی بنو قریظہ کے جو یہودی ہیں وہ قلعہ بند ہو گئے تھے، غزوہ احزاب کے بعد ان پر حملہ کیا، ان کو قلعوں سے نکالا، اور اس کی ساری جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، وہ عرض کر چکے ہیں۔ تو ان کا جتنا بھی مال تھا وہ مال غنیمت ہو گیا، تو طے یہ پایا کہ یہ مال مہاجرین کو دے دیا جائے۔ چنانچہ مہاجرین کو جب یہ مال ملا تو ظاہر ہے پہلے مہاجرین ڈیپینڈ کر رہے تھے انصار پر، اب آہستہ آہستہ وہ آزادی کی طرف جا رہے ہیں۔ جو مواخات مدینہ طے ہوئی تھی تو اب ہر اعتبار سے وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں۔ تو پھر اس مال ملنے کے بعد اور خوشحالی پیدا ہو گئی، سہولتیں پیدا ہو گئیں۔ یہ سارا منظرنامہ وہ ہے جس میں انصار تو پہلے ہی خوشحال تھے اور مہاجرین بھی الحمدللہ اب خوشحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سختیاں بھی دیکھیں، پریشانیاں بھی دیکھیں، لیکن یاد رکھیے میرے عزیزو، اگر جماعت کا داخلی نظام مضبوط ہے، ان کی بہترین مینجمنٹ ہے، وہ ایک دوسرے کا سہارا ہے، اور پھر وہ جماعت اللہ رب العزت سے مضبوط تعلق رکھتی ہے، تو ایک طرف اللہ سے تعلق مضبوط، دوسری طرف جماعت کا اندرونی سماجی نظام، سیاسی نظام وہ بہتر،
تو وہ جماعت ہمیشہ ترقی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ماحول قائم فرمایا تھا۔ اب جب مہاجرین کی خواتین زیادہ خوشحالی کی طرف آگے بڑھتی ہیں تو ازواج مطہرات بھی دیکھتی ہیں کہ اب خوشحالی آ رہی ہے، لوگ آسودہ حال ہو رہے ہیں اور ہم بھی بڑی مشکلات میں ہیں، تو کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کریں کہ وہ ہمارا بھی جو خرچہ پانی ہے وہ زیادہ کر دیں، ہم بھی امن میں آ جائیں، آسودہ حال ہو جائیں۔ یہ آج کی آیات ہیں، ان کا عنوان اصل میں یہی ہے، جن کو آیات تخیر بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپس میں مشورہ کرتی ہیں۔ واقعات تو یہ لمبے ہیں لیکن صرف اشارے ہم کریں گے۔ آپس میں مشاورت ہوئی اور مشاورت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا بیانیہ رکھا کہ ہمارا خرچہ پانی بڑھایا جائے تاکہ ہم بھی زیادہ آسودہ حال ہو جائیں، خوشحال ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ گفتگو سنی تو یہ آپ کے قلب کو اچھی نہیں لگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جماعت کے لیڈر ہیں، بلکہ انسانیت کے لیڈر ہیں۔ آپ یقیناً فاقے کی بھی گھر میں کرتے ہیں، شاید امت زیادہ کھاتی ہو، جماعت زیادہ کھانے پینے میں آگے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ کمی ہو، لیکن جو کردار ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ سورہ مقدسہ کے آغاز میں پہلے رکوع میں رسول اللہ کا جو تعارف ہے وہ تو لیڈر کا ہے ہی ہے، لیکن ازواج کا جو تعارف ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کا جو تعارف ہے وہ تو ماؤں کے طور پہ کروایا گیا ہے۔ تو گھر کے اندر اگر باپ اور ماں والدین کو سختی بھی برداشت کر لیں اپنے بچوں کے لیے اور اسی طرح اپنے خاندان کے لیے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھا جائے وہ تو پورے انسانیت کے باپ ہیں، لیڈر ہیں، بڑے ہیں، رسول ہیں اور جماعت کے بھی، اور آپ کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ مائیں ہیں۔ ان کی سوچ اور پھر ان کا جو عمل و کردار ہے وہ تو ماؤں کی طرح کا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ اس سینس میں اچھی نہیں لگی۔ باقی ڈیمانڈ خواتین کر سکتی ہیں اپنے خرچے پانی کے اعتبار سے، ضروریات کے اعتبار سے خاوند کو کہہ بھی سکتی ہیں۔ تو اصل میں یہاں میرٹ دیکھنا ہے، میرٹ کتنا اونچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات اچھی نہ لگی تو آپ نے ایلا کر لیا۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 ماہ تک میں اپنی بیویوں سے دور رہوں گا۔ چنانچہ آپ مسجد نبوی شریف کے اوپر ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا، وہاں آپ نے خلوت پسندی اختیار فرما لی اور یہ اعلان کر دیا گھر میں کہ 1 ماہ تک میں اب آپ سے جدا ہوں۔ یہ بات جو آپ نے کی ہے یہ بہتر نہیں کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایلا کر لیتے ہیں، وہاں خلوت اختیار کر لیتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار فرماتے ہیں۔ اس دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسئلے کے بارے میں اور صورتحال کے بارے میں جب حضرت ابوبکر حضرت عمر کو پتہ چلا تو وہ زیادہ اس پر پریشان ہوئے، کیونکہ ان کی بیٹیاں ہیں حضرت عائشہ ام المومنین اور ام المومنین حضرت حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، تو یہ پریشانی ہو گئی۔ کچھ خبر یہ پھیلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے اور طلاق دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتے ہیں کہ وہ مدینۃ المنورہ سے باہر ایک جگہ پر قیام فرما رہے تھے جو
آپ کے ساتھ دوسرے لوگ تھے جن کے مواخات مدینہ میں آپ کے ساتھ تھے، تو یہ طے ہوا تھا کہ ایک دن وہ کام کاج کریں گے اور ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جائیں گے۔ اسی طرح جو دوسرا گروہ ہے ایک دن وہ چلا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اور ایک دن وہ کام کاج کرے گا۔ ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور بڑے پریشان ہوئے، تو آپ تشریف لاتے ہیں اور چبوترے کی طرف جب جاتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہا جی اجازت لے کے آئیں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، دوبارہ اجازت لی، اجازت نہیں ملی، پھر تیسری مرتبہ اجازت مل گئی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کھجور کی وہ چٹائی سی ہے اور کھجور کا ہی وہ سرہانہ ہے پتلا سا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں، آپ جو دیکھتے ہیں کہ کمر مبارک پر اس چٹائی کے باقاعدہ نشانات موجود ہیں۔ آپ نے سلام کیا، تشریف رکھی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیویوں کو طلاق دی ہے؟ فرمایا نہیں، طلاق تو نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں تو آپ کو تسلی ہوئی، کیونکہ آپ کی بیٹی بھی ہے ام المومنین حضرت حفصہ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج ذرا بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ جب سے یہ بنو قریظہ کا جو مال غنیمت ملا تھا اور مہاجرین کی جو خواتین ہیں وہ خوشحال ہوئی ہیں، تو وہ تو مردوں کے سامنے اب بولتی ہیں خوشحالی کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد بھی یہ تھا کہ حضور کچھ جو طبیعت پر بوجھ ہے اس سے باہر نکلے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کی یہ بات سنی تو مسکرائے آپ اور فرمایا ہاں ایسے ہی لگتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ کے بعد 29 دن جب پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی یہ آیات نے مقدسہ نازل ہوئیں، جن کو آیت تخیر کہتے ہیں، کہ آپ ایسے کریں، آپ جائیں اپنی ازواج کو ملے اور ان کو اختیار دے دیں کہ آپ کس طرح رہنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم ان آیات کا ترجمہ اور جو اللہ کا ارشاد ہے، رہنمائی ہے، وہ سنیں گے۔ ابھی چونکہ اس واقعہ کی ایک بیک گراؤنڈ تھی، پس منظر تھی، وہ ہم نے مختصر عرض کی ہے، جس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔